طلبہ اکرام تشریف رکھتے ہیں، بہت اچھی یہ جو آپ کا وقت گزر رہا ہے نا، بہت اچھا وقت ہے یہ۔ جب آپ بڑے ہو جائیں گے، کوئی عالم بن جائے گا، کوئی فاضل بن جائے گا، کوئی مفتی بن جائے گا، کوئی خطیب بنے گا، کوئی شاعر بنے گا، سب سے زیادہ اگر کوئی وقت آپ کو یاد آئے گا تو وہ یہی وقت ہے۔ بے شک بہت پیارا وقت ہوتا ہے۔ میں تمام کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام کو علم نافع عطا فرمائے، سب کو بہترین عالم دین بنائے، جماعت اہل سنت کے فروغ کے لیے کام کرنے والا بنائے۔ اشعار پیش کرتا ہوں کہ مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے، مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے، ان کی ثنا میں عمر گزاروں خدا کرے۔ سبحان اللہ، مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے، ای کو ہمیں چاہیے ہی نہیں، ختم کر دیجیے۔ مجھ کو حیات خضر بس شکریہ اگر وہ عطا کرے، ان کی ثنا میں عمر گزاروں خدا کرے، اور دیکھا کروں گا میں بھی جمال شہ رسول، دیکھا کروں گا میں بھی جمال شہ رسول، اللہ مجھ کو نظر اویسی عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھا کروں گا میں بھی جمال شہ رسول، اللہ مجھ کو نظر اویسی عطا کرے۔ اور دیکھیے ممبر چھوڑ کر ہمارے کرم فرما بزرگ ہمارے قاری تسلیم صاحب قبلہ کونے میں بیٹھے ہیں، یہ بزرگ ہمارے، ہم ان کی دعائیں چاہتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی دعائیں ہمیں ملتی رہیں، ان کو لمبی عمر عطا فرمائے پروردگار۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم بچپن سے ان کو جانتے ہیں، جب بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے تب سے ہم ان کو جانتے ہیں، الحمدللہ ان کی محافل میں شرکت کیا کرتے تھے، ان کو سنا کرتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ان کی دعائیں ہیں کہ آج ہم ان سب کے سامنے بول رہے ہیں۔ تو عرض کیا ہے کہ مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے، ان کی ثنا میں عمر گزاروں خدا کرے، دیکھا کروں گا میں بھی جمال شہ رسول، اللہ مجھ کو نظر اویسی عطا کرے۔ اور یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے، یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے۔ سنگار سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ خلد تو سمجھتے ہوں گے، خلد کہتے ہیں جنت، اہل علم تو جانتے ہیں، آپ کو بتا دوں، اور سنگار تو ڈیفینیٹلی جانتے ہیں۔ اگر کوئی سنگار بھی نہ سمجھتا ہو تو گھر میں جا کے کسی خاتون سے پوچھ لینا، پتہ لگ جائے گا کہ سنگار کس کو کہتے ہیں۔ تو عرض کیا ہے کہ یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے، اس کو کہو کہ خاک مدینہ ملا کر۔ سبحان اللہ، یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے، اس کو کہو کہ خاک مدینہ ملا کرے، اور لذت فراق یار کی ہے خود دوائے دل۔ بہت قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں جناب عادل رضا نعیمی صاحب قبلہ۔ یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے، اس کو کہو کہ خاک مدینہ ملا کرے، اور لذت فراق یار کی ہے خود دوائے دل، لذت فراق یار کی ہے خود دوائے دل، عاشق تڑپ اٹھے جو مسیحا دوا کرے۔ سبحان اللہ، عاشق تڑپ اٹھے جو مسیحا دوا کرے، مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے، ان کی ثنا میں عمر گزاروں خدا کرے۔ بات مصطفیٰ کریم کی چلی، میں چاہتا ہوں کہ بات عشق مصطفیٰ پر کی جائے، بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کی جائے۔ آپ سننے کو تیار ہیں؟ میرے آقا کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام کی محفل ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے، میرے آقا صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، دارمی شریف اور مشکات شریف اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے عجب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان، عجب ایمان، عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ فرشتے ایمان لے آئے، اس میں عجیب بات کیا ہے؟ فرشتے ایمان لے آئے، اس میں عجب کیا ہے؟ ارے فرشتوں پر تو اللہ کی رحمت برستی ہے ہمیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر فرشتوں کا نہیں تو پھر سمجھ آتا ہے کہ انبیاء کا ایمان عجب ہے، سمجھ آتا ہے کہ انبیاء کا ایمان عجب ہے، عجیب تر ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں انبیاء کا ایمان اس میں عجیب کیا ہے، اس میں عجب کیا ہے، اس میں حیران کرنے والا کیا ہے؟ ارے انبیاء پر تو خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، اگر وہ ایمان لے آئے تو اس میں عجب کیا ہے، اس میں عجیب کیا ہے، حیران کرنے والی کیا بات ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر فرشتوں کا بھی ایمان حیرت میں ڈالنے والا نہیں، اگر انبیاء کا ایمان بھی عجب نہیں، تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم غلاموں کا ایمان عجیب ہے، ہم غلاموں کا ایمان حیرت میں ڈالنے والا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جانے کائنات فرماتے ہیں وجہ وجود کائنات فرماتے ہیں ارے تمہارے ایمان لانے میں عجیب کیا ہے، عجب کیا ہے؟ تم تو راتوں دن میرا دیدار کر رہے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے میں ڈوبے سورج کو پلٹا رہا ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے پتھر مجھ پر سلام پڑھ رہے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے درخت میری طرف دوڑ کر آ رہے ہیں، جو سب کچھ دیکھے اگر وہ ایمان لے آئے تو اس میں عجب کیا ہے، اس میں عجیب بات کیا ہے، اس میں حیران کرنے والی بات کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے آقا نے فرمایا کہ اس میں حیران کرنے والی بات کیا ہے، تم تو میرا حسن دیکھتے ہو، تم تو میرا دیدار کرتے ہو، تم تو سب کچھ دیکھتے ہو، جو سب کچھ دیکھے اگر وہ ایمان لے آئے تو اس میں عجیب کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ ذرا محبت سے بولو، ہاں بات میں تمہارے لیے کرنے لگا ہوں، بات میں تمہارے بارے میں کرنے لگا ہوں، آج تو بیٹھا ہے یہاں پر آقا کی محبت میں، تیری اس محبت کو آقا نے بہت پہلے قبول فرما لیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ سنو سب سے عجب ایمان، سب سے عجیب ایمان، حیرت میں ڈالنے والا ایمان ان سب کا ہوگا جو تم سب کے بعد آخری زمانے میں آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا لیکن مجھ سے محبت کریں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھ سے محبت کا اظہار کریں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سرتاج عالم رضوی۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کلی طور پر بات نہیں چل رہی، جزوی طور پر بات چل رہی کہ اس جہت میں اگر بات کلی فضیلت کی جائے تو صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ امت مسلمہ سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماتے وہ جو آخری زمانے میں آئیں گے، وہ جو تم سب کے بعد آئیں گے، ان کا ایمان عجیب ہوگا، حیرت میں ڈالنے والا ہوگا، کیوں؟ انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، واہ واہ، انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، بس سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ اس دنیا میں آیا ہے کوئی ایسا نبی کہ جس کے حسن پر مردان عرب نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا تھا، بس انہوں نے سنا ہوگا کہ اس دنیا میں آیا ہے کوئی ایسا نبی کہ جس کے اشارے پر چاند نے اپنا سینہ چیر دیا تھا، بس انہوں نے سنا ہوگا کہ اس دنیا میں آیا ہے کوئی ایسا حسین چہرہ، آیا ہے کوئی ایسا پیارا نبی کہ جس کے اشارے پر ڈوبا سورج بھی پلٹ آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس انہوں نے سنا ہوگا، سنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، اس کو پڑھیں گے اور وہ ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے دیکھا نہ ہوگا، انہوں نے دیدار نہ کیا ہوگا،
उन्होंने मुस्तफ़ा की अदाओं को ना देखा होगा, मुस्तफ़ा के हुस्न को ना देखा होगा, मुस्तफ़ा की खूबसूरत आंखों को ना देखा होगा, बस उलमा से सुना होगा या कुरान और हदीस से पढ़ा होगा कि आया है इस दुनिया में ऐसा नबी जिसके लिए कहा जाता है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। जरा मोहब्बत से मूड बनाओ। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। तेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्नद अहमद की रिवायत, आका करीम मजीद फरमाते हैं इन दीवानों के बारे में, आशिकों के बारे में, इन चाहने वालों के बारे में। मेरे आका फरमाते हैं तूबा लिमन रआनी व आमन बी। मेरे आका फरमाते हैं मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए। कितनी बार मुबारक हो? एक बार मुबारक हो। तूबा लिमन रआनी व आमन बी, एक बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे तका, जिन्होंने मुझे देखा, जिन्होंने मेरा दीदार किया। एक बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए। व तूबा सबा मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी, और 7 बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने देखा ना होगा लेकिन मुझ पर ईमान लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, मुझसे मोहब्बत करेंगे। 7 बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने देखा ना होगा, जिन्होंने दीदार ना किया होगा, लेकिन मुझ पर ईमान लाएंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, मुस्लिम शरीफ की सही हदीस, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी है इस हदीस की। आप फरमाते हैं वान अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न मिन अशद्दी उम्मती ली हुब्बन नासुन यकूनून बअदी यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बि अहलिही व मालिही। ये जो बात चल रही है कि आखिरी जमाने में जो लोग होंगे उनका ईमान हैरत में डालने वाला होगा, अजीब तर होगा, वो बिन देखे ईमान लाएंगे। उनके ईमान की हकीकत क्या है जनाब? वो बिन देखे ईमान लाएंगे, मोहब्बत करेंगे, और आका करीम फरमाते हैं उनके ईमान की क्वालिटी ये होगी, उनके ईमान की कैफियत ये होगी कि उनमें से हर एक ये जो आखिरी जमाने में आएंगे इनके ईमान की क्वालिटी ये होगी, इनके ईमान की कैफियत ये होगी कि ये लोग मुझसे टूट टूट कर प्यार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज़ अशद्दु इस्तेमाल किया गया, शदीदु हुब्बन भी नहीं, अशद्दु हुब्बन, अल्लाहु अकबर कबीरा, टूट टूट कर प्यार करेंगे, अल्लाहु अकबर कबीरा। और आगे फरमाया यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बि अहलिही व मालिही। जरा मोहब्बत से ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बि अहलिही व मालिही, उनमें से हर एक ये तमन्ना करेगा, उनमें से हर एक ये आरज़ू करेगा, उनमें से हर एक की ये ख्वाहिश होगी, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर आपका दीदार हो जाए, या रसूल अल्लाह, ख्वाब में ही सही, अगर आपका मुखड़ा नजर आ जाए तो आपके दीदार की खातिर मैं सब कुछ आप पर कुर्बान कर डालूंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने बेरखेड़ा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह, अगर आपका दीदार हो जाए तो मैं अपने माँ बाप यहाँ तक कि सारी दौलत सब कुछ आप पर कुर्बान कर डालूंगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये नौजवान तबका बैठा है, आज हर बंदा चाहता है कि हमारे वो नौजवान जो नफ्स परस्ती की राह पर जा चुके हैं, हमारे वो नौजवान जो आज शराब नोशी की राह पर जा चुके हैं, वो नौजवान जो आज माँ बाप से बदकलामी करते हैं, वो नौजवान जो आज बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करते हैं, जिन हाथों में कुरान होना चाहिए था, आज नौजवानों के हाथों में शराब की बोतलें नजर आती हैं। जिन हाथों में सीरत मुस्तफ़ा की किताबें होना चाहिए थी,
آج ان ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر آتے ہیں. سب چاہتے ہیں کہ سدھار پیدا ہو, معاشرے میں سدھار آ جائے, لیکن سدھار پیدا کیسے ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر چاہتے ہو کہ وہ نوجوان جو مسجدوں سے دور ہیں, وہ نوجوان جو مدارس اسلامیہ سے دور ہیں, وہ نوجوان جو ماں باپ کے نافرمان بن چکے ہیں, وہ نوجوان جو تاش کے پتے کھیلتے ہیں, وہ نوجوان جو آج شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں, اگر وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے, مسجدوں کی طرف دوڑ لگانے لگے, رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانے لگے, اگر چاہتے ہو کہ نوجوان بری چیزوں سے باز آ جائے, تو اس پرفتن دور میں کوئی طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا. بس ایک طریقہ ہے کہ نوجوانوں کو میرے مصطفیٰ کریم کا دیوانہ بنا دو, نوجوانوں کو شہر مدینہ کی گلیوں کا متوالا کر دو, نوجوانوں کو میرے مصطفیٰ کریم کی زلفوں کا دیوانہ بنا دو. جیسے جیسے نوجوانوں پر میرے نبی کے عشق کا نشہ چڑھتا جائے گا, ویسے ویسے دنیا کی رنگینیوں کا نشہ, شراب کی بوتلوں کا نشہ اترتا جائے. واہ واہ, حق ہے, حق. اگر انقلاب چاہتے ہو, اگر بدلاؤ چاہتے ہو, تو ضرورت ہے عشق مصطفیٰ کی آگ لگائی جائے, عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی جائے. میں پوچھتا ہوں نوجوانوں, کسی سے محبت کب کی جاتی ہے؟ کسی سے پیار کب کیا جاتا ہے؟ آپ کہو گے کسی کا انداز تکلم اچھا ہوتا ہے اس لیے اس سے پیار کیا جاتا ہے, کسی کا کیریکٹر بہت پیارا ہوتا ہے اس لیے اس سے محبت ہو جاتی ہے, کسی کا چہرہ بہت حسین ہوتا ہے اس لیے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے پیار ہوتا ہے نا, اس لیے محبت ہوتی ہے نا کہ کسی کا چہرہ حسین ہے, کسی کی آنکھیں پیاری ہیں, کسی کا لباس اچھا ہے, کسی کا انداز تکلم اچھا ہے. اگر انہی وجود کی بنا پر محبت کی جاتی ہے تو پیار کرو نا میرے نبی سے, آئے ہے, واہ واہ, دل لگاؤ نا میرے نبی سے. جی کیوں نہیں کرتے محبت میرے نبی سے؟ کیا کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا چہرہ میرے نبی سے زیادہ حسین ہو؟ کیا کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی آنکھیں میرے نبی سے زیادہ پیاری ہو؟ بات ہے بھائی. کیا کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا کردار میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو؟ کوئی کائنات میں ایسا ہے جو میرے نبی سے زیادہ حسن رکھتا ہو؟ ارے زیادہ چھوڑیے, اس دنیا کو جو حسن ملا ہے, اس دنیا کو جو خوبصورتی ملی ہے, یہ حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے. بے شک, یہ سب کچھ حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے. حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیر کرنے کے ارادے سے مدینہ شریف سے باہر نکلے, لیکن جیسے ہی باہر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے جس نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, وہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے, یہ قافلہ عیسائیوں کا قافلہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اتنے میں میرے نبی نے دیکھا کہ ان قافلے والوں نے اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہی جانوروں میں سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر ایک خوبصورت سرخ رنگ کے اونٹ پر پڑ جاتی ہے. جب میرے نبی نے اس خوبصورت اونٹ کو دیکھا, جب اس سرخ رنگ کے اونٹ کو دیکھا, تو میرے نبی اس کی نظر جب اس پر پڑی تو میرے نبی کو وہ پسند آ گیا, میرے نبی کو وہ بھا گیا. میرے آقا کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قافلے والوں کے پاس گئے اور فرمایا کہ تم لوگ اس اونٹ کو بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اب وہ ارادہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے, لیکن جب سامنے جانے کائنات کو دیکھا ہے, جب سامنے مدینے والے کو دیکھا ہے, جب حسین چہرہ دیکھا ہے, وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہم بیچ دیں گے, آپ کو چاہیے آپ لے جائیے. آقا کریم فرماتے ہیں اچھا کتنی قیمت ہے اس اونٹ کی؟ انہوں نے کہا اتنی قیمت ہے. قیمت طے ہو گئی. اس کے بعد آقا کریم فرماتے ہیں, جانے کائنات فرماتے ہیں, وجہ وجود کائنات فرماتے ہیں, میں جب گھر سے نکلا تھا تو میں خرید و فروخت کے ارادے سے نہیں نکلا تھا, اس لیے میں اپنے
जेब में दिरहम और दिनार लेकर तो नहीं चला था, मैं सैर करने की गरज से बाहर आया था, लिहाजा तुम्हारा ऊँट मुझे पसंद आ गया है, इस पर मेरी नज़र पड़ी तो ये मुझे भा गया है। अगर तुम मुनासिब समझो तो ऐसा करो, मैं तुम्हारे ऊँट को ले जाता हूँ और तुम्हारी कीमत, तुम्हारे ऊँट की कीमत मैं भेज देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे आका ने इतना फरमाया तो वो बेसाख्ता बोल उठे, आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहे करें, आपको ऊँट पसंद आ गया है तो आप ले जा सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने ऊँट को अपने साथ लिया और ले जाने लगे। जैसे ही मेरे आका आगे बढ़े, ये लोग देखते रहे, आका करीम के चलने को देखते रहे, आका करीम की आंखों का दीदार किया था, आका करीम के हुस्न को देखा था, ये खो चुके थे, दुमहव हो चुके थे आका करीम के जलवों में। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आका करीम आंखों से ओझल हो गए, अल्लाह अकबर, तो दूसरे काफिले वालों ने कहा, जरा ये तो बताओ कि तुमने जिसको ऊँट दिया है क्या तुम उसको जानते हो, क्या तुम उसको जानते हो? सब ने कहा कि नहीं, हम नहीं जानते। तो लोगों ने कहा, अगर जानते नहीं थे अच्छा तो पैसा ले लिया होगा इसलिए ऊँट दिया होगा। उन लोगों ने कहा, नहीं नहीं, हमने कीमत भी नहीं ली है। तो लोगों ने कहा, फिर अच्छा, अगर जानते भी नहीं हो, कीमत भी नहीं ली है, तो उन्होंने कोई जामिन छोड़ा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सब के सब बोले, ना ना, उन्होंने कोई जामिन भी नहीं छोड़ा। तो लोगों ने कहा, अच्छा तो फिर तुमने ऊँट कैसे दे दिया? क्या तुमने ना कोई जामिन छोड़ा है, उन्होंने ना कीमत दी है, ना तुम जानते हो? इसका मतलब ये है कि वो हसीन चेहरे वाला तुम्हारा ऊँट तुमसे ठग कर ले गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने कहा, तुम जानते भी नहीं हो, कीमत भी नहीं ली है, जामिन भी नहीं छोड़ा है, तो ये बताओ जरा कि तुमने ऊँट दे क्यों दिया? तो एक कहता है, अरे सुनो, तुम ऊँट की बात करते हो, कीमत की बात करते हो, जामिन की बात करते हो। अरे जब वो बात कर रहे थे तो उनके लबों से फूल झड़ रहे थे, मैं उनके लबों की मुस्कुराहट को देखकर खो गया था। अरे तुम कीमत की बात करते हो। जब मैंने उनकी गुफ्तार को देखा, जब मैंने उनके अंदाज़े तकल्लुम को देखा तो मैं सब कुछ भूल गया था, मैं उनकी मुस्कुराहट में खो गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरे ने कहा कि मुझसे बात करते हो कि मैंने कीमत के बारे में क्यों नहीं पूछा, जामिन के बारे में क्यों नहीं पूछा? उसने कहा कि मैंने देखा कि उस आने वाले की आंखें बड़ी प्यारी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने उसकी हसीन आंखों को देखा था, मैंने उसकी प्यारी आंखों को देखा था, तो दुनिया की दौलत क्या, ऊँट क्या और पैसा क्या, मैं उसकी आंखों में डूब गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरे ने कहा कि तुम मुझसे दौलत की बात करते हो, तुम कीमत की बात करते हो, जामिन की बात करते हो। अरे सुनो, जब वो आए थे, जब वो बातें कर रहे थे, जब वो सौदा कर रहे थे, तो मैं उनके रुखसार से निकलने वाली चमक जो पहाड़ों पर पड़ रही थी, मैं उसको देख रहा था, मैं उनके जलवों में खो गया था। इसलिए हमने ना कीमत का पूछा, ना जामिन का पूछा, अब तो हमने ऊँट दे दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो लोगों ने कहा, इसका मतलब ये है कि उस हसीन चेहरे वाले ने तुम्हारा ऊँट गसब कर लिया, धोखे के साथ ले लिया, हासिल कर लिया। अब ना तुम्हें पैसा मिलेगा, ना तुम्हें तुम्हारा खूबसूरत ऊँट वापस मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, जब इतना कहा काफिले वालों ने कि अब तुम्हारा ऊँट गया, वो अनजान शख्स तुमसे ऊँट को ठग कर ले गया, तो काफिले का जो सरदार था उसकी बीवी खैमे के अंदर से आवाज लगाती। सरदार की बीवी ने खैमे का पर्दा हटाया और कहा, सुनो, वो जो शख्स ऊँट लेकर गया, अगर वो कीमत नहीं भेजेगा तो मैं तुमसे वादा करती हूं कि जितनी कीमत तुम चाहोगे तुम्हारी ऊँट की दूंगी। लेकिन खबरदार, उस हसीन चेहरे वाले के बारे में एक लफ्ज भी बात मत करना। उस हसीन चेहरे वाले के बारे में एक बात भी गलत मत बोलना। अगर तुम्हारा पैसा नहीं आया तो तुम्हारा पैसा मैं दे दूंगी। तो लोगों ने कहा उस ईसाई सरदार की बीवी से, अच्छा आप इसलिए जामिना बन रही हैं, शायद आप उनको जानती है। तो सरदार की बीवी कहती है, नहीं जानती तो मैं भी नहीं। जरा मोहब्बत से, हाँ, सरदार की बीवी बोली कि जानती तो मैं भी नहीं हूं। तो लोगों ने कहा, फिर जामिना किस लिए बन रही हो, फिर कीमत देने की बात क्यों कर रही हो?
تو وہ عیسائی سردار کی بیوی کہتی ہے کہ جب تم لوگ سودا کر رہے تھے تو میں خیمے کے پردے کو ہٹا کر دیکھ رہی تھی، میں نے سودے کے دوران دیکھا اس حسین چہرے والے کو، میں نے اس کی پیاری آنکھوں کو دیکھا، میں نے اس کے لبوں کو دیکھا، میں نے اس کے حسین چہرے کو دیکھا، میرا دل کہتا ہے جو اتنا حسین ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو اتنا حسین ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ کرو نا میرے نبی سے پیار، واہ واہ، محبت کرو نا میرے نبی سے، دل لگاؤ نا میرے نبی سے۔